السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 کو آج انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ اس رمضان المبارک سورہ بقرہ ہم انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کر لیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، کوشش ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں، اللہ کرانے والا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی اور اس سے آپ سیکھتے رہیں گے۔ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں تو ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس، پہلا لفظ کیا ہے؟ لیس، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا۔ سین کو بالکل ہی سیٹی کی طرح ادا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ صفت صفیر۔ اس کو کہتے ہیں حرف صفیریہ۔ تو جس حرف کے اندر صفیریہ والی صفت پائی جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے لیسا، کیا بولیں گے؟ لیسا۔ اس کے بعد علیکا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف زبر کا۔ عین کی ادائیگی خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ صحیح طریقے سے ہو، اور لام کو یا سے ملاتے ہوئے آواز میں نرمی ہو اور جلد ادا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں قاعدہ جو بن رہا ہے وہ یا لین کا قاعدہ ہے۔ نرمی کا اور جلدی کا اور معروف کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر پڑھیں گے علیکا، لیکا نہیں بولنا بلکہ علیکا، علیکا، علیکا۔ آگے ہداہم، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، ہدا، ہا میم پیش ہم۔ دال کے اوپر کیا آ گیا؟ فتحہ طویلہ۔ فتحہ طویلہ کہتے ہیں کھڑا زبر کو عربی میں۔ تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہداہم، دال کو صرف کھینچنا ہے اور باقی پیش میں آپ کی آواز معروف ہی رہے، خاص خیال رکھے اس چیز کا۔ لیس علیک ہداہم۔ آگے ولیکن، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا، کاف نون زیر کن، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا۔ اب یہاں دیکھیے نون کے اوپر شد ہے۔ دو لیٹرز ایسے ہیں جس کے اوپر شد آ جائے بغیر کسی کنڈیشن کے، وہاں پر غنہ لازمی کرنا ہے۔ وہ دو حرف میں سے پہلا حرف نون اور دوسرا حرف میم۔ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے تو اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا۔ نون کی آواز کو ناک میں ہم روکیں گے جس کی مقدار ایک الف ہے، اتنا روکیں گے تو غنہ مکمل ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے ولیکن، اس کے بعد نللہ، نللہ۔ یہاں پر لفظ اللہ کا لام سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ یعنی کہ زبر ہے، تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے نللہ، نللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہدی، یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہدی، یہدی۔ ہاں میں جب بھی یا کو ملائیں گے قلقلہ نہ ہو، صرف ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دال یا زیر دی، یا مدہ کریں گے۔ یہاں تک دیکھیں لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی۔ آگے من یشاء، میم نون زبر من۔ یہاں پر دیکھیے نون بھی ہے یا بھی ہے تو اب میم کو یا سے ملائیں گے۔
یہاں نون ساکین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور ادغام کی میں نے 2 قسمیں بتائی ہے، تو یہاں پر ادغام ناقص یعنی کہ غنے کے ساتھ والا ادغام کرنا ہے۔ کیونکہ غنے کے ساتھ والا ادغام 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون، ان کا مجموعہ اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ آسانی کے ساتھ غنے کے ساتھ ادغام کر سکتے ہیں۔ اس کا مجموعہ ہے یومن۔ یومن میں کتنے حرف آ رہے؟ 4 حرف، یا واو میم نون۔ تو جب یہ 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف اگر آتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، جیسے کہ من یشاء، من غنہ کیا، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا۔ اگر یہاں پر آپ رک رہے تو حمزہ کے اوپر سکون لگائیں گے، حمزہ جھٹکے گا، یشاء، ایسا، ٹھیک ہے، اسٹاپنگ کی صورت میں۔ یہاں پر خاص طور سے خیال رکھنا ہے، بعض اوقات لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ حمزہ میں جیسے ہی اسٹاپ کریں گے تھوڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ رول وہی ہے، حمزہ کے اوپر اگر سکون آ گیا تو حمزہ جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب دیکھیں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آگے وما تنفقوا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما الف مدہ ہو رہا ہے، تنفقوا، تا نون پیش، اخفا کرے، تنفقوا، فا ظرفی، قوف واو پیش، قو واو مدہ۔ پہلا یہاں پر ہم الف مدہ کیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ یہاں پر اخفا کیا، بیکاز نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا ہے، اس کے بعد قاف واو پیش قو، یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا، اس کے بعد من خیر، میم نون زیر میم، یہاں پر نون ساکن کے بعد خوا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ، صرف نون کو ظاہر کرنا ہے، من خیر، خیر، پھر یہاں 2 زیر کی تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر الف مدہ، پھر اخفا، پھر یہاں پر قاف کو موٹا رکھ کے واو مدہ، پھر یہاں پر اظہار، پھر یہاں پر اخفا، اس کے بعد فَلِأَنفُسِكُمْ، پھر یہاں پر اخفا، نون ساکین کے بعد فا ہے نا تو یہاں پر پھر اخفا کریں گے، سین زیر سی، کاف میم پیش کم۔ اب یہاں دیکھیے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، فُسِكُمْ، سین کو بالکل سیٹی کی طرح، فُسِكُمْ، یہاں تک، یہاں سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ تو پارٹ 1 ہم نے سیکھا ہے آیت نمبر 272 کا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پارٹ 2 کو ہم سیکھیں گے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے اور اسی طرح سے تھوڑا 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 کر کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ ویڈیو کو شیئر کرے، صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے، میری اس محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔